ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر تمام۔ ڈو اینڈ ڈائی میچ میں سری لنکا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا کی ٹیم 253 رنز کا ہدف میچ کی آخری گیند پر حاصل کر گئی۔ افتخار احمد نے 3، شاہین افریدی نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ شاداب اور زمان نے 1-1 وکٹ حاصل کی، 1 کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا نے ایشیا کپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ لنکن ٹیم اتوار کو کولمبو میں ایونٹ کے فائنل میں بھارت کا مقابلہ کرے گی۔ کولمبو میں کھیلے گئے اہم میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن پھر لڑکھڑا گئی۔ پاکستان کا آغاز اچھا نہ رہا۔ اوپنرز اور مڈل آرڈر کو لنکن بالرز کو کھیلنے میں مشکلات رہیں۔ ڈگمگاتی بیٹنگ کو رضوان اور افتخار احمد نے سہارا دیا اور سکور کو 252 تک پہنچایا۔ ٹاس بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہوا تو امپائرز نے مقابلہ 45 اوورز تک محدود کر دیا۔ دوران میچ پھر بادلوں نے انٹری لی تو میچ کو مزید کم کر کے 42 اوورز فی اننگز تک محدود کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی عمل کریں گے، فیصلہ آنے تک ہم کام جاری رکھیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نگراں حکومت پر جانبداری کا الزام نہ لگے۔ صدر نے خط میں تجویز دی ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ صدر نے الیکشن کمیشن کو تجویز دی ہے، وہی جواب دے سکتے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے آ رہے ہیں۔ عوام چال بازوں، جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ نواز شریف کو 2/3 اکثریت دلوائیں۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف کے بھرپور استقبال کا فیصلہ ہو گیا۔ عہدیداروں کو زیادہ سے زیادہ افراد لانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پیپلز پارٹی نے پھر شکوہ کر دیا۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی 14 مئی کے الیکشن کے لیے بھی تیار تھی لیکن الیکشن نہیں ہوا۔ نون لیگ بے شک الزام تراشی کرتی رہے لیکن پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے کہ جمہوریت کے لیے نون لیگ سے ڈیل کرنی ہے۔ عام انتخابات جلد ہونے چاہیے، صدر کو تاریخ دینے کا اختیار نہیں۔ فیصل کریم کنڈی بولے پیپلز پارٹی کو نگراں حکومت پر تحفظات ہیں، سندھ کے فنڈز روکے جا رہے ہیں۔ لطیف کھوسا کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے، 7 دن میں جواب دینا ہے۔ تاریخ کوئی بھی دے، الیکشن جلد ہونا چاہیے۔ سائپر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں خارج کیں۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ اسد عمر کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے درخواست رد کر دی۔ ریمارکس دیے کہ جس کا جو حق ہے اسے دوں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا۔ FIA نے اسد عمر کا کیس میں تعلق ثابت کرنا ہے۔ جھوٹے مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، PTI کے صدر پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں وکیل کی ملاقات۔ مقدمات اور قانونی امور پر گفتگو۔ وکیل نے کہا کہ جیل میں ناروا سلوک کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بغاوت کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم کے لیے 27 ستمبر کی تاریخ مقرر۔ فواد چودھری وکیل کے ہمراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے کینسر کے علاج کے لیے درخواست منظور۔ ATC نے یاسمین راشد کے کینسر ٹیسٹ کروانے کا حکم دے دیا۔ PTI رہنما کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ پولیس نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا۔ اور سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی تیاریاں۔ MQM اور JUI نے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کر لیا۔ کراچی میں راشد محمود سمرو کے ساتھ پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے بات کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔